صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 21، یہ چل رہے ہیں عقائد جو نبی کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس میں 21 نمبر پہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں، حالانکہ نفی اور اس بات دونوں حق ہیں کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاص الوہیت ہے، اور اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شان ہے اور منافی الوہیت ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔ ذرات عالم متناہی ہیں اور اس کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے، اور یہ محال کہ خدا جہل سے پاک، نیز ذاتی اور عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا یہ صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے۔ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن و واجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود، اور وجود میں مساوی کہنا صریح کفر، کھلا شرک ہے۔ انبیاء علیہم السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار، حشر نشر، عذاب ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، ایسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے انبیاء کے واسطے سے۔ کچھ وضاحت ضروری ہے، میں تو پڑھ دیا پورا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے روز ازل سے روز آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرہ کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہزار تاریکیوں میں جو ذرہ یا ریگ کا دانہ پڑا ہے، حضور کا علم اس کو محیط ہے، اور فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بھر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا اپنی ہتھیلی کو، اپنی اس ہتھیلی کو۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے مخفی نہیں، بلکہ یہ جو کچھ مذکور ہے ان کے علم کے سمندروں میں سے ایک چھوٹی سی نہر ہے۔ اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جیسا آدمی اپنے پاس بیٹھنے والے کو، اور فقط پہچانتے ہی نہیں بلکہ ان کے ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ دلوں میں جو خطرہ گزرتا ہے اس سے آگاہ ہیں، اور پھر ان کے علم کے وہ تمام سمندر اور جمیع علوم اولین و آخرین مل کر علم الہی سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو ایک ذرہ سے قطرہ کو کروڑوں سمندروں سے ہے۔ یہ نبی کے عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ ہے، نبی کے لیے علم غیب ماننا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیوب پر اطلاع دیا، یعنی پوشیدہ باتوں کو جن کے ہماری عقلیں، ہمارے حواس نہیں پہنچ سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرمایا۔ قرآن پاک کی ڈھیر ساری آیتیں
جیسے ایک آیت ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ لوگ اللہ کے علم میں سے کوئی چیز بھی نہیں گھیرے ہیں مگر جو چاہے، یعنی جتنا رب نے چاہا اتنا دیا۔ کہیں پر فرمایا 29واں پارہ میں ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسول میں سے جسے پسند کرے۔ یہاں بھی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے 3 پارہ میں کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ تو ظاہر ہے کھا کے کیا آیا یہ غیب ہے، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا یہ بھی غیب ہے۔ آپ کیا کھا کے آئے ہم کو کیا معلوم، کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہم کو کیا معلوم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے کہتے تھے کہ میں تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو اور جو گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، اور اس میں نشانی تھی یہ بھی غیب ہے۔ پھر اور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایسے ہی ہم ابراہیم کو دکھلاتے ہیں آسمانوں اور زمین کے ملکوت، یعنی پوشیدہ راز ہم ابراہیم کے لیے پردہ اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یوسف میں ہے کہ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کے قید میں زلیخا کے بدماشی کی وجہ سے یہ قید میں چلے گئے تھے، تو وہاں 2 صاحب ان سے آ کر کے پوچھ رہے تھے کچھ، تو انہوں نے کہا کہ جو کھانا آتا ہے ڈیلی، اس کھانا سے آنے سے پہلے میں تم کو اس کے انجام کو بتا سکتا ہوں، اب بتا دیتا ہوں اس کے آنے سے پہلے۔ یہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ مطلب کیا کھانا آ رہا ہے یہ بھی بتاؤں گا، کھانا جو کھاؤ گے تو تمہارے صحت میں نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا یہ بھی بتاؤں گا، کن ذرات سے مل کر پکا ہے وہ کھانا یہ بھی بتاؤں گا۔ یہ سب کیا ہے؟ غیب۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نے جس سے ملاقات کی حضرت خضر علیہ السلام، ان کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں اپنے طرف سے علم عطا فرمایا۔ وہ کشتی پھاڑ دیا، جا رہے ہیں کشتی میں، اس کا ایک تختہ نکال دیا، ایک بچے کو، چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا اس کو ذبح کر دیا، مار دیا، دیوار کو سیدھی کر دیا۔ وہ سارے موسیٰ علیہ السلام بار بار اعتراض کریں کیا کر رہے ہیں، تختی آپ پھاڑ دے رہے ہیں، بچے کو یہ کر رہے ہیں۔ تو ہر جگہ حضرت خضر علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر تینوں کا راز بتایا کہ کشتی کا تختہ کیوں ہم نے پھاڑا، بچے کو کیوں کیا پورا، یہ سب کیا تھا؟ غیب تھا۔ وہ ایک بندہ جان رہا ہے، بندہ ہی حضرت خضر تو تمام فضیلت کے بعد ایک بندہ ہی نا، وہ بھی نبی ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرماتا، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے رات کہہ رہا ہے۔ پھر 5واں پارہ میں ارشاد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں ہے، اور بھی قرآن شریف کی آیت ہے کہ وَمَا هُوَ لِلْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، مطلب جو ان کو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جو تمہارے لیے مناسب سمجھتے ہیں بتا دیتے ہیں، چھپاتے نہیں کہ چھپا لیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، صاف فرمایا غیب بتانے پر یعنی حضور تو جانتے ہی ہیں اور جس کو چاہتے وہ بتاتے بھی رہتے ہیں غیب کی بات۔ اسی طرح سے حدیث شریف سنیے، طارق بن شہاب سے مروی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق، تو ہمیں ابتداء خلق کے بارے میں خبر دی، حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنتی اپنے ٹھکانے میں داخل ہو گئے، واہل النار منازلہم، اور جہنمی اپنے ٹھکانے میں داخل ہو گئے، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه،
تو جس نے اس کو یاد کیا، جو بھول گیا بھول گیا. مطلب ابتدائے خلق، جب سے مخلوق کی پیدائش ہوئی، حضور نے اس وقت سے لے کر کے وہاں تک خبر دی کہ جنتی جنت میں پہنچ گئے اور جہنمی جہنم میں پہنچ گئے. فاروق اعظم کہہ رہے ہیں تو ہم میں سے جس نے چاہا اس کو یاد کیا تو یاد کیا، جو بھول گیا بھول گیا. یعنی حضور نے خبر دے دی. یہ سب کیا تھا؟ غیب تھا. اور سنیے پھر ان حذیفہ. اچھا ایک حدیث شریف اور دیکھیے. وان حذیفہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقام ذلك الى قيام الساعه الا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. حذیفہ سے روایت یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اس مقام میں قیامت تک کی کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس کو بیان کر دیا. تو جس نے یاد کیا اس نے یاد کیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. پھر حدیث ہے حدثني ابو زید یعنی عمرو بن اخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. اس میں ہے ابو زید یعنی عمرو بن اخطب سے روایت ہے، ہم سے حدیث بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر چڑھے تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. بتاتے رہے بولتے رہے یہاں تک کہ کب سے جی ظہر کا وقت ہو گیا. پھر اتر گئے، نماز پڑھی، کون سی نماز پڑھی، پھر ممبر پر چڑھے، پھر ہمیں خطبہ دیا یہاں تک عصر کا وقت ہو گیا. پھر چڑھے، پھر بیان کرنا، پھر نماز پڑھی، پھر ممبر پر چڑھے، پھر ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو فاخبرنا بما کان وبما ہوا کائن، تو جو کچھ ہوا ہمیں اس کی بھی خبر دی اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دی. اور آگے کا جملہ ہے فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، تو ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ ان باتوں کو یاد کیے ہوئے. اب ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ ان باتوں کو یاد کیے ہوئے. عالمنا احفظ. اور بھی ڈھیر ساری باتیں اس لیے اپنے شعر میں کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. غیب میں سب سے غیب کوئی چیز ہے تو وہ اللہ. اچھا ایک دم عجیب شان ہے رب تبارک و تعالیٰ کیا کہنا ہے. سب غیبوں میں سب سے زیادہ غیب، سب سے زیادہ غیب اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی ہے تو وہ کیا کون ہے؟ اور یہ بھی کمال کہ سب سے زیادہ کوئی ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہی ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ظاہر ہے کہ ذرے ذرے سے جس کا پتہ ہو جائے، ایک ایک چیز سے جس کے بارے میں شناخت ہو جائے وہ بھی اللہ ہی ہے. تو غایت ظہور میں بھی ہے اور غایت بطون میں بھی ہے. ظاہر تو ایسا ہے کہ پتہ لگانے والے نے ایک ذرہ اٹھایا کہہ دیا کہ یقیناً یہ چیز بتا رہی ہے کہ جو اس کا کوئی خالق ہے. نہ بتایا تھا ایک بار کہ ہر چیز بتاتی ہے کہ میرا کوئی موجود کرنے والا ہے، ورنہ کسی موجود کے لیے کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی. تو وہ چیز بتاتی ہے کہ اس کا کوئی وجود کرنے والا ہے، اور پھر وہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ایک ہے، ورنہ اس شان سے چیزیں پیدا نہیں ہوتی. دو آدمی مل کر کے گھٹ میل ہو جائے گا، نظام کائنات بدل جائے گا. تو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، اور پھر یہ بھی کہ وہ عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے. کیونکہ علم کے بعد جو چیز بنتی ہے وہ شاندار بنتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز شاندار ہے. جو چیز بنی ہے اس سے اچھی بن نہیں سکتی. جو چیز بنی ہے اس سے اچھی نہیں بن سکتے، سب سے اچھی بنی. اسے ہی پتا کہ وہ عالم ہے. تو ہر ذرہ دیکھیں کیسا غایت ظہور میں، غایت ظہور میں ایسا ہے کہ ہر پتا پتا اس کی خبر دے رہا ہے. اب بطون میں ایسا ہے کہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا سوائے ایک ذات. تو جو غایت بطون میں ہے، انتہائی غیب میں ہے، اس کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھ نے دیکھا. تو اور اب غیب رہا کہاں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو قرآن پاک کی بے شمار آیتیں جس میں علم غیب کا اس بات ہوا. اب دم خاص اپنے ذہن کو دم صاف رکھیے. غیب کا علم جو مانا جاتا ہے نبی کے لیے،
وہ عطائی یعنی اللہ تعالی کے دیے سے اپنے آپ حاصل نہیں ہے. کسی کو بھی کوئی بھی اختیار تو غیب ہے. کسی کو کوئی بھی اختیار ملی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے. علم غیب پر جو مسلط کیا ہے یہ خود رب نے کیا ہے نمبر 1. تو جب رب نے دیا تو جس کو ملا ہے وہ ذاتی ہوا کہ عطائی ہوا؟ بولتے رہیے گا تبھی دماغ صاف ہوگا. عطائی ہوا. اور خود رب کا اپنا علم اس کو کس نے دیا ہے؟ ذاتی. تو یہ ذاتی یہ عطائی یہ دونوں میں فرق رہتے ہوئے کیسے ایک ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے. اس کے علاوہ جو نبی کو اس نے علم عطا فرمایا ہے وہ عطائی ہے. جیسے ہی فرق ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ذاتی اور عطائی کا فرق نہ کرنا معاذ اللہ رب العالمین. ایک دم صاف فرق ہے کہ اس کا ذاتی اس کا عطائی ایک دم صاف فرق ہو گیا. دوسرا یہ کہ عطائی کہہ کے بھی نہ عطائی اگر کہیے گا تب بھی نہیں, عطائی میں بھی شریک مان لیا معاذ اللہ رب العالمین, تب تو بہت بڑی خرابی لازم آئے گی. غیب کیا اگر عطائی اور ذاتی میں جیسے جہاں آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ذرات کا ذرات عالم کا علم دیا, اب لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو خدا کی شان, خدا کی شان خالی اتنی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. ابھی آگے میں بیان کروں گا, بیان کر دیا ہے, دماغ نہیں ہے ہم اس کے وضاحت کریں گے. ذرات علم کائنات کا ذرہ ذرہ حضور آپ نے سنا نا کہ ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. اور حضور ہر امتی کو بلکہ ہر نبی, کتنے نبی کی امت ابھی ہیں جو اپنے اپنے طور پہ ہیں, وہ جان رہے کہ کون گمراہ ہو رہا کون کیا رہا, وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہم اپنے بغل والے کو پہچانتے ہیں, بلکہ اپنے بغل کو بھی اتنے شان سے نہیں جانتے ہیں جتنے شان سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سنیے, تو عطائی کبھی فرق نہ کرنا اور کہنا نہیں بھائی اگر ایسا بولیے گا تو مساوات لازم آئے گا, یعنی اللہ اور بندے میں برابری لازم آئے گا. تب پھر تو یعنی جہاں بھی کوئی صفت ثابت کیا جائے جو اللہ کے لیے بھی ہو اور بندے کے لیے بھی ہو, اگر وہ شرک ہو جائے تو پھر واجب اور ممکن ہم بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے. ہم مخلوق موجود نہیں ہے, ہم موجود ہیں. ممکن یہ بھی کیا ہے؟ موجود ہے. ساری دنیا ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ واجب ہے. واجب کس کو بولتے بتا دو نا, جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے وہ واجب کہلاتا ہے. وجود کی 3 قسمیں ہم نے کیا تھا شروع میں, کہ ایک وہ جس کا وجود ہمیشہ ضروری ہے, جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے وہ کہلاتا ہے واجب, یہ صرف اللہ تعالیٰ. دوسرا وہ جو کبھی موجود نہ ہو سکے وہ کہلاتا محال, جیسے اللہ تعالیٰ کا شریک. اللہ تعالیٰ کا شریک یہ محال ہے, کبھی نہیں ہو سکتا, نہ ہوا نہ ہوگا. اب بیچ میں جو ہے وہ ہے ممکن, جو پہلے نہ ہو پھر ہو پھر نہ رہے, وہ کہلاتا ہے ممکن. کائنات کے ہر چیز کیا ہے؟ ممکن. سب لوگ کیا ہے؟ ممکن. جو بھی موجود ہے وہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو وہ بھی ممکن بھی موجود اور اللہ تعالیٰ بھی موجود, تو وجود میں شرک ہو جائے گا معاذ اللہ رب العالمین. یہ تو صریح کفر ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا کہاں؟ وہ ذاتی طور پر موجود, وہ بغیر کسی کے موجود کیے موجود, وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے اور ہم کو اس نے موجود کیا, پھر ہم موجود نہ رہیں گے, پھر ہم اپنے وجود میں کسی کے محتاج. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرق ہے. ایسے ہی علم غیب کا معاملہ. ایک بات خیال میں رکھنے کی ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام آتے ہی ہیں غیب کی خبر دینے کے لیے. جو چیزیں ہماری آنکھیں نہ دیکھیں انہی کو بتانے, جو دیکھ رہے ہیں ان کو پھر کیا بتانے آئیں گے؟ جس کو ہم اور آپ دیکھ یعنی مخلوق جس کو دیکھتی رہے اس کو بتانے کے لیے نہیں آتے, تو ہر عقل مند آدمی سمجھ جائے گا. وہ باتیں ارشاد فرمانے کے لیے آتے ہیں جن کو آنکھیں وہ آ کر بتاتے ہیں کہ عذاب قبر حق ہے. کوئی نہیں دیکھتا عذاب مردہ کو دفن ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اٹھو گے, مرنے کے بعد اٹھو گے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو جنتی جنت میں جائے گا, جہنمی جہنم میں جائے گا, حشر ہوگا, حساب ہوگا, کتاب ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ سب غیب ہے. تو غیب کو بتانے ہی کے لیے آتے ہیں, یعنی ایسی بات بتانے کے لیے آتے ہیں جس کو عقل سے اور حواس یعنی ہاتھ پیر ناک کان سے نہ جانا جا سکتا, اس کو بتانے کے لیے آتے ہیں.
ان کا بلکہ نبی کے معنی ہی آتے ہیں غیب کی خبر دینے والے. نبی کے معنی ہی آتے ہیں غیب کی خبر دینے والے. اب آئیے تھوڑا سا یہاں پر جو شبہ ہوتا ہے وہی اس کو اعلیٰ حضرت نے دور فرما دیا ماشاءاللہ کہ نبی کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ذرہ کا تفصیلی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا. ہزار تاریکیوں میں جو ذرہ یا ریگ کا دانہ تاریکی میں جو پڑا ہے حضور کا علم اس کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور فقط علم ہی نہیں، تمام دنیا بھر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی. یہ سب حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں آیا. آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، یہ فرمایا گیا. اور یہ جو پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ان کے علم کے سمندر میں سے ایک نہر ہے، یعنی ہم پورا بیان بھی نہیں کر پائیں گے کتنا ہے ان کو، انہیں کتنا علم اللہ نے دیا ہے. یہ جو بیان ہو رہا ہے وہ حضور کے سمندر، علم کے سمندر میں سے کیا یہ نہر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بیان کرنے کا جو بیان کیا ہے سبحان اللہ کہ اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانا. ہاں جیسے ایک چھوٹی سی اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے جیسا آدمی اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچانتا. فقط پہچانتے ہی نہیں بلکہ ان کے ایک ایک عمل ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، دلوں میں جو خطرہ گزرتا ہے اس سے آگاہ. یہ بات اب سنیے، یہاں پہ جب تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے یہ تو اللہ کی شان ہے، لیکن دیکھیے کہہ رہے ہیں پھر ان کے علم کو، یعنی حضور کا جو یہ علم ہے ان کے علم کو اور وہ تمام جو سمندر وغیرہ بتایا گیا ہے وہ تمام سمندر جمیع علوم و فنون تمام آخرین علم اول سب کو اکٹھا کر دیا جائے. یہ سب کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو ایک ذرے کو سمندر کے کروڑوں سمندر کے قطرے سے. کہاں اللہ کا علم کہاں. بہت یہ پڑھیے گئے کتاب تو بہت ناراض ہوتا ہے کہ کہاں ملا رہا. وہ سمجھ رہا اللہ کو اتنا علم ہے، وہ سمجھ رہا کہ بس اللہ تعالیٰ کو جہاں حضور کے لیے ثابت کیا بس شرک ہو گیا. ساری دنیا کا علم ایک طرف بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا کر کے جمیع اولین و آخرین مل کر علم الہی سے وہ نسبت نہیں رکھتے. علم الہی مطلب اللہ کا علم، علم الہی سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو ایک ذرہ سے قطرہ کو کروڑوں سمندروں سے. سمندروں کا قطرہ وہ بھی کروڑواں حصہ اللہ تعالیٰ کا کہاں علم اور دیگر مخلوق کا کہاں علم. لیکن جو احمق نہیں جانتے ہیں بس تھوڑا سا میں گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں شرک. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک محیط ہے، مطلب ان کا ایک دائرہ ہے. کائنات جتنی ہیں ان سب کا علم جو ہے کا ہے متناہی ہے، دائرہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی دائرہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے کوئی دائرہ نہیں. مخلوق کو جو بھی علم ملا ہے وہ سب حالانکہ ان کا بھی علم غیر متناہی ہے اس اعتبار سے، لیکن بہرحال ایک دنیا کے دائرہ ہی میں ہے. علم آخرین اولین کے دائرہ ہی میں ہے، یعنی متناہی ہے، اس کو گھیرا جا سکتا ہے. اگرچہ ہمارا اور آپ کا کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم گھیریں، ہمارے اور آپ کے پاس علم کا کوئی پیمانہ نہیں کہ گھیرا جائے، لیکن بہرحال علم الہی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بالکل وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک ذرہ کو سمندر کے کروڑویں قطرہ سے. یعنی علم الہی کہاں ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا علم کہاں ہے. اسے خیال رہے یہ متناہی، ایک تو اس کا ذاتی، ان کا عطائی، اس کے حد اس کے لیے کوئی حد نہیں. ان کا متناہی اس کا غیر متناہی، کئی قیودات کے ساتھ دونوں کا علم ہے. لہذا یہ ایمانیات میں سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیوب پر مطلع فرمایا. تو نبی ہے جناب، اللہ کے بعد بندے ایسے عام ولی لوگ جو ہے بتا دیتے ہیں.